11ویں سپارے میں سورہ توبہ بھی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ غزوہ تبوک کے واقعات بھی جاری ہیں۔ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والوں کی 3 اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ ایک وہ جو شرعی عذر کی وجہ سے جنگ میں نہیں گئے، دوسرے وہ جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، اور تیسرے وہ منافق جنہوں نے جھوٹے عذر گھڑ لیے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم دیا جو کہ اسلام کے خلاف ایک مورچہ تھی اور کافروں کے لیے پناہ گاہ تھی، اور مومنین کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اس عمارت میں اپنی عبادات ادا کریں جو تقوی پر بنی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ مومنین سے تجارت کا معاملہ کریں کہ جنت چاہیے تو مال اور جان اللہ کی راہ میں لگا دو، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مومنین کی صفات بتا رہے ہیں جو یہ تجارت کرتے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ کی زمین میں گردش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے گردش کرتے ہیں، رکوع و سجود کرتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جن میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ بنیاد پرست ہوتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ، اور اغیار کو اصل میں اسی گروپ سے خوف ہے، انہیں ماڈرن اور لبرل لوگوں سے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان 3 اصحاب کی معافی کا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے سچ بولا، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہر نئی صورت جو ہے وہ مومنین کے تو ایمان میں اضافہ کرتی ہے لیکن منافقوں کے نفاق میں اضافہ کرتی ہے۔ اور سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی فلاح کے حریص ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس آتی ہے اور سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور فائدہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی معرفت رکھنے والے لوگ جنت میں ہوں گے، وہاں ان کی ہر بات اللہ ہی کی حمد و ثنا پر ختم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کم ظرف لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مصیبت ٹل جائے تو پھر وہی حرکتیں۔ اللہ تو خاص وقت تک انہیں مہلت دے رہا ہے، اور منکرین کی جسارت کہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں ترمیم کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہو کہ میں اس میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اللہ تو تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی ہم ناپائیدار زندگی کے فریب میں، جبکہ اللہ تو ہمیں سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ انسان کی ضرورتوں کا دائرہ کار اس حد تک محدود نہیں ہے کہ کیا کھایا جائے، کیا پیا جائے، کیا پہنا جائے، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، بلکہ اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ ہی حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی چیلنج جو سورہ بقرہ میں کیا، وہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن پاک جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کفار جو ہیں وہ اپنے کفر پر اڑے ہیں۔ اصل میں جو آنکھیں ہمارے چہرے پر ہیں ان کا کھلے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اصل بات ہے کہ دل کی آنکھیں کھلی ہوں پھر ہی نشانیوں سے کوئی اثر ہوگا۔ اور منکرین کی دیدہ دلیری کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کی دھمکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ سچی ہے تو آخر وہ کب پوری ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی کہ تعجب کا مقام ہے کہ خوفناک چیز ہے عذاب، وہ قیامت جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ مجرم کو تو سزا کے تصور سے ہی کانپ جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اس کے ظہور میں آنے سے اسے روک دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو قرآن کے بارے میں بات بتا رہے ہیں، آیات نازل کی ہیں کہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دلوں کے امراض میں دل کی سختی، دنیا پرستی، دل کا
پہ زنگ لگ جانا، دل کا اندھا پن، اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ قرآن اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اس پر خوشیاں منانی چاہیے، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، ان کی نافرمانی اور پھر اس پر سزا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اصل میں کہ جادو اور معجزے میں فرق کیا ہے۔ جادو جو ہے وہ ایک پیشہ ہے جسے مال و دولت کے لیے جو ہے وہ جادوگر اختیار کرتا ہے، اور فرعون کے جادوگروں نے بھی یہی کہا نا کہ ہمیں کیا معاوضہ ملے گا، جبکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کے لیے بے لوث خدمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ ہوتا ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، یعنی یہ کہ دین کا کام بے لوث ہو کے ہی کرنا، اور اس کا اجر انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ہمیں ضرور ہی ملے گا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اجتماعی استغفار کیا، رجوع جو ہے وہ کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا، یعنی کہ استغفار اور رجوع کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن سکتے ہیں۔